کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، اگر سن رہی ہوں تو میری معززہ اور مکرمہ ماؤں بہنوں بھی، یہ مسجد جہاں نصف صدی سے زائد عرصے تک ہمارے والد گرامی قدر امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی قرآن اور سنت کی آواز بلند کرتے رہے، اور ان کے بعد میرے عزیز بھائی حضرت مولانا قاری حماد الزہراوی دامت فیوزہم یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اس مسجد کے ساتھ تعلیمی ادارہ بھی منسلک ہے، جس میں قرآن پاک حفظ اور تجوید و قراءت کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج کچھ قرائے کرام ہیں جنہوں نے اپنا تجوید کا کورس مکمل کیا ہے، اور کچھ حفاظ کرام ہیں جنہوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے، ان کی دستار بندی ہوگی۔ آج کے پروگرام کا جو عنوان رکھا گیا ہے نظام قرآن کانفرنس، ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ باقی آسمانی کتابوں اور قرآن کے اندر یہ فرق ہے کہ باقی آسمانی کتابیں صرف کتابیں ہیں، اور قرآن صرف کتاب نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ باقی آسمانی کتابوں کے اندر مفہوم اللہ کا ہے، لیکن الفاظ فرشتوں کے، تورات کے اندر بھی، زبور کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی مفہوم اللہ کا ہے، الفاظ فرشتوں کے ہیں، لیکن قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں مفہوم بھی اللہ کا ہے اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اسی لیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور آج تک قرآن کے ایک نقطے اور زبر زیر میں بھی فرق نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہمارے پاس محفوظ ہے جس طرح لوح محفوظ پہ ہے، جس طرح حضور علیہ السلام کے قلب اطہر میں تھا، اور جس طرح حضور علیہ السلام نے اسے صحابہ کی طرف منتقل کیا، اسی طرح آج قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت کی جو ذمہ داری اٹھائی، اس کے لیے اللہ رب العزت آسمان سے فرشتے نہیں اتارتے،
بلکہ اللہ رب العزت ہماری ہی سوسائٹی کے کچھ افراد کو منتخب کرتے ہیں اور اپنے کلام کو ان کے سینے کے اندر محفوظ کر دیتے ہیں، اور وہ قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں قرآن، تو قرآن صرف ان الفاظ کا نام نہیں جن الفاظ کی ہم تلاوت کرتے ہیں، بلکہ قرآن دو چیزوں کا نام ہے: وہ الفاظ جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور وہ مفہوم جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حدیث اور سنت کے ذریعے ہمیں دیا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں قرآن محفوظ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں اور اس کا مفہوم بھی محفوظ ہے۔ نہ الفاظ بدل سکتے ہیں اور نہ مفہوم کے اندر تغیر آ سکتا ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے دو ٹیمیں بنائی۔ ایک ٹیم ہے حفاظ کی اور ایک ٹیم ہے علماء کی۔ جب کوئی آدمی قرآن پاک کے الفاظ میں تغیر اور تبدل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حافظ قرآن کھڑا ہو جاتا ہے: ظالم، میں تجھے قرآن کے الفاظ بدلنے نہیں دوں گا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ میاں والی میں ایک پروگرام سے، ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ تقریر کے دوران ایک آیت غلط پڑھی۔ ایک نابینا آدمی اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا: شاہ جی، آپ نے آیت غلط پڑھی۔ شاہ جی نے اسے ڈانٹ دیا، بیٹھ جاؤ۔ شاہ جی نے پھر آیت پڑھی تو غلط پڑھی، وہ پھر کھڑا ہو گیا: شاہ جی، آپ نے آیت غلط پڑھی۔ شاہ جی نے پھر ڈانٹ کے بٹھا دیا۔ تیسری دفعہ پھر شاہ جی نے آیت غلط پڑھی، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا: شاہ جی، خدا کے لیے جو کچھ مرضی کریں، لیکن میں آپ کو قرآن غلط نہیں پڑھنے دوں گا۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا: یہی میں دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے کلام کی حفاظت کا کام اگر کوئی آنکھوں والا نہ کرے تو وہ یہ کام کسی اندھے سے بھی لے لیتا ہے۔ یہ انتخاب اس کا ہوتا ہے، وہ منتخب کرتا ہے کہ میرے قرآن کی حفاظت کے لیے اگر ایک صحیح صحت والا آدمی نہیں کرتا تو اللہ رب العزت یہ کام کسی اپاہج اور معذور سے بھی لے لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا مجھ سے پہلے قاری ارشد محمود صفدر صاحب، ان کا بازو نہیں، لیکن اللہ رب العزت ان سے کام لے رہا ہے۔ ہمارے قاری سعید صاحب جو نصرت العلوم میں، ان کو ٹانگوں سے معذور ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان سے قرآن کی خدمت لے رہا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں قرآن محفوظ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہیں اور قرآن کا مفہوم بھی محفوظ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب یہ دعویٰ کیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبی نہیں آ سکتا، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مہر نبوت ہے، وہ جس پر مہر لگا دے وہ نبی بن جاتا ہے۔ چونکہ میری نبوت پر بھی حضور علیہ السلام نے مہر لگائی ہے، اس لیے میں بھی نبی ہوں۔ علماء کرام اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے کہ ہم تجھے قرآن کا یہ مفہوم بدلنے نہیں دیں گے، تو قرآن کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، یہ سلسلہ قرآن کے مفہوم کو بدلنے کا، یہ حضور علیہ السلام کی وفات حضرت آیات کے فوراً بعد شروع ہو گیا۔
جب کچھ وہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تو انہوں نے قرآن پیش کیا کہ قرآن یہ کہتا ہے خذ من اموالہم صدقہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے۔ جب زکوٰۃ وصول کرنے والا دنیا سے چلا گیا تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد ہی قرآن کے مفہوم کو بدلنے کی کوششیں شروع ہو گئی اور سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا۔ الحمدللہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ قرآن کے الفاظ اور قرآن کے مفہوم کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو چنا ہمارا ان لوگوں کے ساتھ تعلق ہے۔ اس وقت پورے پاکستان کے اندر قرآن کے الفاظ اور قرآن کے مفہوم کی حفاظت کرنے والے جو رجسٹرڈ مدارس ہیں ان کی تعداد 28,000 ہے، تعداد ان کی، اور ان میں سے 24,000 مدارس صرف دیوبندی مکتب فکر کے، باقی 4,000 مدارس ان میں بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، شیعہ، یہ 4,000 مکاتب فکر ان مدارس ان کے ہیں اور 24,000 مدارس صرف دیوبندی مکتب فکر کے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ بے پناہ انعام اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس مکتب فکر سے جوڑا ہے جو مکتب فکر قرآن کے الفاظ اور قرآن کے مفہوم کی حفاظت کر رہا ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت کے ہم پر بے پناہ انعامات ہیں، ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، لیکن 2 انعام اللہ رب العزت کے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے پہلی کسی امت کو نہیں دی۔ ایک یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا وہ دین مکمل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ وہ دین کا سلسلہ جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام سے شروع کیا تھا، اللہ رب العزت نے دین کا وہ سلسلہ حضور علیہ السلام پر مکمل کیا۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر انعام ہے کہ اس نے ہمیں دین کامل دیا، اور دوسرا انعام اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں رکھی۔ یاد رکھیے ہمارے پاس 2 چیزیں، ایک چیز کا نام ہے دین اور ایک چیز کا نام ہے ایمان۔ ایک چیز کا نام کیا ہے؟ دین کس کا ہے؟ اللہ کا۔ دین میرا نہیں، دین آپ کا نہیں، دین اللہ کا۔ اور ایمان کس کا ہے؟ ہمارا۔ ایمان ہمارا ہے، دین اللہ کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم اپنی چیز کی حفاظت کرو، میں اپنی چیز کی آپ حفاظت کر لوں۔ دین میرا ہے، میں آپ اس کی حفاظت کر لوں گا۔ ایمان تیرا، تو اپنی چیز بچا، میرا قرآن بچانے کی فکر نہ کر، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اپنا ایمان بچانے کی فکر کر، خطرہ تیرے ایمان کو ہے، میرے قرآن کو نہیں۔ خطرہ میرے نبی کی سنت کو نہیں، خطرہ تیرے ایمان کو ہے۔ تو اپنا ایمان بچانے کی فکر کر، تیرا ایمان کل بھی خطرے میں تھا۔ باہر سے شیطان تیرے ایمان پہ حملہ کرتا ہے، اندر سے تیرا نفس تیرے ایمان پہ حملہ کرتا ہے۔
یہ دو دشمن، ایک اندر کا ایک باہر کا، یہ تجھ پر حملہ آور رہتے ہیں، تو اپنے ایمان کی حفاظت کر، میں اپنے دین کی حفاظت آپ کر لوں گا۔ اور ہم اسلامی تاریخ میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر بڑے بڑے مصائب آئے، بڑی بڑی تکلیفیں آئی، لیکن ایک مقام سے اگر مسلمانوں کے مدارس اور مساجد ختم کیے گئے ہیں تو اللہ رب العزت نے دوسرے علاقے سے مسلمانوں کو اٹھا دیا ہے۔ اب تم یہ مدارس اور مساجد قائم کرو، وہاں اگر ان مساجد اور مدارس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت تیسری جگہ سے مسلمانوں کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ حفاظت اللہ رب العزت کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ والد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ساتھ سمجھایا کرتے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی بالٹی کے اندر دودھ لے کے جا رہا ہے، بالٹی لبالب بھری ہوئی، اب وہ اس بالٹی کو بچاتا ہے کسی پتھر سے نہ لگے، کسی دیوار کے ساتھ نہ لگے، کسی درخت کے ساتھ نہ لگے۔ اب وہ بظاہر بالٹی کی حفاظت کر رہا ہے لیکن در حقیقت دودھ کو بچا رہا ہے کہ اگر بالٹی کسی چیز کے ساتھ لگی تو دودھ گر جائے گا۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مدارس، یہ اسلام کے دودھ کی بالٹیاں ہیں۔ یہ مدارس تو صرف بالٹیاں ہیں، ان کے اندر دودھ ہے دین کا۔ اب جو خدا اس دودھ کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے، کیا وہ ان بالٹیوں کی حفاظت نہیں کرے گا؟ یہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمے دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ رب العزت نے 13 سال تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے دار ارقم کے اندر نبی سے دین حاصل کیا، ان کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی اہلیت پیدا کر دی۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ کے دار ارقم کے اندر پڑھنے والے صحابہ مہاجرین، اللہ نے ان سے وعدہ کیا، اے میرے نبی کے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وَلَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، میں عن قریب تمہیں ایسی ریاست دوں گا جس میں تمہارے لیے امن اور سکون ہوگا، جس میں تمہارے لیے عدل اور انصاف ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے پھر ان مہاجرین صحابہ کا ایک وصف بیان کیا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ پیغمبر کی صحبت کے اندر دار ارقم میں تربیت حاصل کرنے والے، تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ ان میں سے کسی شخص کو، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، طلحہ کو، زبیر کو، بلال کو، ان میں سے کسی کو بھی زمین کے کسی مقام پر حکومت مل جائے تو میں خدا ضمانت دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا حق بھی ادا کریں گے اور مخلوق کا حق بھی ادا کریں گے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خدا کے پیغمبر نے تعلیم اور تربیت ایسا انتظام کیا کہ خداوند کائنات ان کی اہلیت بیان کر رہے ہیں، ان میں سے ہر شخص اس بات کا اہل ہے کہ اگر اس کو کسی مقام کی حکومت مل جائے تو وہ اللہ کا حق بھی ادا کریں گے
اور مخلوق کا حق بھی ادا کریں گے۔ اسلام کا وہ پہلا مدرسہ دار ارقم، اس کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کی تعلیم و تربیت کا ایسا انتظام کیا، ان کے اندر اہلیت حکومت پیدا کی۔ اور اللہ کے حقوق کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے حقوق کیا ہیں؟ بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ خداوند کائنات فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم بالعدل، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان۔ اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے تمہارے سپرد کچھ امانتیں کی ہوئی ہیں، تمہارے سپرد کچھ امانتیں کی ہوئی ہیں، ان امانتوں کو ان امانتوں کے حقداروں تک پہنچا دو۔ یہ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان پر حقوق متعین کیے ہوئے۔ تجھ پر تیرے رب کا کیا حق ہے، تجھ پر تیرے رسول کا کیا حق ہے، تجھ پر قرآن کا کیا حق ہے، تجھ پر مسجد کا کیا حق ہے، تجھ پر تیری ماں کا کیا حق ہے، تجھ پر تیرے باپ کا کیا حق ہے۔ سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک باپ شکایت لے کے آیا، یا امیر المؤمنین میرا بیٹا نافرمان ہے، بات نہیں مانتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے کو بلایا، خادم کو حکم دیا اس کو لمبا کرو، اس کو کوڑے دو۔ بیٹا کھڑا ہو گیا، یا امیر المؤمنین میں اپنا جرم تسلیم کرتا ہوں، میں واقعی باپ کی نافرمانی کرتا ہوں، مجھے سزا ملنی چاہیے، لیکن پہلے میرے باپ سے بھی تو پوچھئے کہ میرے باپ نے مجھے وہ تعلیم دلائی ہے جو تعلیم مجھے میرے باپ کا حق سکھاتی۔ میرے باپ نے مجھے وہ تعلیم دلائی ہے جو مجھے میری ماں کا حق سکھاتی۔ مجھے میرے باپ نے وہ تعلیم دی ہے، یا امیر المؤمنین میرے باپ نے مجھے قرآن و سنت کی تعلیم سے محروم رکھا۔ امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے باپ کو پوچھا، اس نے کہا یا امیر المؤمنین غفلت ہو۔ خادم سے فرمایا پہلے اس کو لمبا کرو، کوڑے مارو۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے باپ کو لمبا کر کے کوڑے مروائے کہ تو کیسے اللہ کی امانت میں خیانت کر سکتا ہے؟ یہ اولاد تیرے پاس اللہ کی امانت ہے، اور اللہ نے تجھے یہ حکم نہیں دیا کہ تو اپنی اولاد کو اپنے ساتھ یا دنیا کے ساتھ جوڑے۔ اللہ نے تو تجھے حکم دیا تھا اپنی اولاد کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا۔ یہ اجازت تو اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں دی کہ نبی دنیا کے اندر جا کے لوگوں سے کہے لوگوں اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ، میرے ساتھ جڑ جاؤ۔ بلکہ نبی بھی اپنی قوم کو یہی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کونوا ربانیین، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنے خالق کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنے مالک کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ اہلیت بیان کی کہ وہ اللہ نے چونکہ ریاست مدینہ کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں دینا تھا، اللہ نے وعدہ کیا تھا میں تمہیں زمین بھی دوں گا اور تمہیں خلافت بھی دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اندر وہ اہلیت پیدا کی نبی کی تعلیم کے ذریعے اور نبی کی تربیت کے ذریعے۔ اب قرآن کا نظام اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے
قرآن کا نظام قرآن نے بطور خلاصہ قرآن کے اندر 2 جملوں میں بیان کیا ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. پورے قرآن یہی نظام قرآن ہے. رسول نے جو دیا ہے وہ لے لو، رسول نے جو چھڑوایا ہے وہ چھوڑ دو. اب کتنا آسان سا مفہوم ہے قرآن کا، کتنا آسان خلاصہ ہے قرآن کا. رسول نے جو دیا ہے وہ لے لو، رسول نے جو چھڑوایا ہے وہ چھوڑ دو. اب ہم نے رسول سے پوچھنا ہے کہ رسول ہمیں کیا دیتا ہے اور کیا چھڑواتا ہے. رسول ہمیں نماز دیتا ہے، رشوت چھڑواتا ہے، رمضان کا روزہ دیتا ہے، سود چھڑواتا ہے، حلال کا حکم دیتا ہے، حرام چھڑواتا ہے. اب ہم اگر رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو اللہ رب العزت کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں اور اسلام بھی پورا اختیار کرنا نہیں چاہتے. مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں لیکن اسلام بھی پورا اختیار کرنا نہیں چاہتے. جبکہ اللہ رب العزت کا تقاضا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. پورے پورے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ میں سے پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں ہمارے اردو زبان کے بہت بڑے شاعر اسداللہ خان غالب گزرے. 1857 کی جنگ آزادی میں جب مسلمانوں کو ناکامی ہو گئی، گرفتاریاں شروع ہوئی، تو انگریز جج کسی سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ تو جنگ میں حصہ لے رہا تھا یا نہیں، تو نے کوئی لڑائی لڑی ہے یا نہیں. یہ پوچھتا تھا تمہارا مذہب کیا ہے. اگر کوئی کہتا میں مسلمان ہوں تو بس اس کا مسلمان ہونا ہی اس کا جرم، اس کو سزائے موت سنا دی جاتی، اس کو عمر قید کی سزا سنا دی جاتی. جب غالب کو پکڑا گیا، عدالت کے اندر پیش ہوئے، جج نے پوچھا غالب مسلمان ہو؟ غالب نے کہا 50-50. 50-50 کا مفہوم سمجھتے ہیں سارے پڑھے لکھے ہیں. غالب مسلمان ہو؟ 50-50. یہ کیا مطلب؟ میں نے تو آج تک 50-50 نام کا کوئی مذہب نہیں دیکھا. غالب نے کہا اتنا مسلمان تو ہوں کہ خنزیر نہیں کھاتا، لیکن اتنا بھی نہیں ہوں کہ شراب نہ پیوں. شراب پیتا ہوں، خنزیر نہیں کھاتا. 50-50 مسلمان ہوں نا. اب ظاہر بات ہے کہ شراب کو حرام کرنے والا خدا بھی وہی ہے اور خنزیر کو حرام کرنے والا خدا بھی وہی ہے. شراب کو حرام کرنے والا نبی بھی وہی ہے، خنزیر کو حرام کرنے والا نبی بھی وہی ہے. شراب کو حرام کرنے والا قرآن بھی وہی ہے اور خنزیر کو حرام کرنے والا قرآن بھی وہی ہے. لیکن ایک حرام چیز کو میں اختیار کرتا ہوں، دوسری حرام چیز سے بچتا ہوں. تو کیا یہ اسلام 50-50 نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے، آپ نے کبھی کسی آدمی کو سنا ہو کہ وہ پیشاب پیتا ہے اور کبھی سنا ہو کہ شراب پیتا ہے. حالانکہ دونوں ایک ہی حکم ہے. شراب بھی نجس ہے، کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک پیشاب، بدن پہ لگ جائے تو بدن ناپاک. شراب کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک،
بدن پہ لگ جائے تو بدن ناپاک. لیکن کیا وجہ ہے کہ شراب پینے والے بے شمار مسلمان ہیں لیکن پیشاب پینے والا کوئی نہیں؟ حالانکہ حکم دونوں کا ایک ہی ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی بھی ہے, تہجد گزار بھی ہے, لیکن سود بھی کھاتا ہے, رشوت بھی لیتا ہے, کاروبار میں ڈنڈی بھی مارتا ہے, دکان پہ کام بھی تولتا ہے. یہ 50-50 نہیں ہے تو کیا ہے کہ میں عبادات کے اندر, احکامات کے اندر اللہ کا حکم مانتا ہوں لیکن اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکتا نہیں. آپ نے بے شمار لوگ دیکھے ہوں گے نماز پوری پابندی سے پڑھتے ہیں لیکن رمضان کے روزے پابندی سے نہیں رکھتے, اور بعض وہ بھی دیکھے ہوں گے جو رمضان کے روزے پوری پابندی سے رکھتے ہیں لیکن نماز پابندی سے نہیں پڑھتے. اللہ رب العزت کا تقاضا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ, اور اسلام کے اندر پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول نے جو دیا ہے وہ لے لو, جو چھڑوایا ہے اس کو چھوڑ دو. یہی اسلام کے اندر پورا داخل ہونے کا راستہ ہے. اب ذرا غور کیجئے, اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی منصبی ذمہ داریاں جو بیان کی. ایک ذمہ داری ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ رسول کی منصبی ذمہ داری ہے, وہ لوگوں کے سامنے جا کر قرآن کی تلاوت کرے تاکہ لوگ قرآن کے ساتھ مانوس ہوں. یہ رسول کی منصبی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن صرف سنائے نہ بلکہ قرآن سکھائے. یہ رسول کی منصبی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن اپنی سنت اور حکمت کے ذریعے سکھائے. یہ رسول کی منصبی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرے. اور ایک بات یاد رکھیے, دلوں کے تزکیے کے لیے, دلوں کا تزکیہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں عبادت اور ریاست کی ضرورت ہے. جتنی آپ نمازیں پڑھیں گے دل کا تزکیہ ہوگا, جتنا حلال کھائیں گے دل کا تزکیہ ہوگا, عبادات کریں گے دل کا تزکیہ ہوگا. ہم ہزاروں سال عبادت کر کے, ریاست کر کے اپنے دل کا وہ تزکیہ نہیں کر سکتے جو ایک صحابی رسول ایک لمحے کے لیے زیارت نبوت کر لے, اس کو وہ تزکیہ حاصل ہو جاتا ہے. ایک لمحے کی زیارت رسول. کیوں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار اور گلی کے اندر یہ شور کرتے چلے جا رہے ہیں؟ حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, حنظلہ کیسے منافق ہو گیا؟ ابو بکر, جب ہم نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں کی جو کیفیت ہوتی ہے, ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمارے دلوں کی وہ کیفیت نہیں ہوتی. ابو بکر نے کہا کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے, چلو نبی سے پوچھتے. حضور علیہ السلام کی خدمت میں گئے, جا کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کی مجلس میں جب ہوتے ہیں ہمارے دلوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, اور جب باہر جاتے ہیں ہمارے دلوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کیفیت تمہاری میری مجلس میں ہوتی ہے اگر باہر بھی تمہاری وہی کیفیت رہے تو آسمان کے فرشتے آ کے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں, آسمان کے فرشتے تمہارے ساتھ سلام کریں. حکیم الامت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی, ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا نبی کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل, سب سے زیادہ, ایمان ہے؟
بلکہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو حسن دیا، اور اس حسن کی جو زکات نکالی وہ باقی کائنات کو حسن ملا۔ پھولوں کا حسن حضور علیہ السلام کے حسن کی زکات ہے۔ باقی چیزوں کا، باقی مخلوقات کا، وہ سورج کا ہو، چاند کا ہو، ستاروں کا ہو، یہ حضور علیہ السلام کے حسن کی زکات ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے کہ آپ کہتے ہیں ہمارا نبی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی جب صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو آنے والا اجنبی وہ حضور کو پہچان نہیں سکتا تھا، اسے پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں محمد کون ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ جب نبی کی مجلس میں ہوتے تھے تو نبی کے چہرے کا حسن اور نور اس کا عکس صحابہ کے چہروں پر بھی آ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ نبی کے حسن کا عکس، نبی کے چہرے کی نورانی کیا، جیسے آئینے کے سامنے آدمی کھڑا، آئینے کے سامنے آپ لائٹ کریں تو آئینہ بھی روشن ہو جاتا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی مجلس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چہروں پر بھی چونکہ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کے نور کا عکس آ جاتا تھا، اس لیے آنے والے کے لیے پہچان مشکل ہو جاتی تھی۔ تو نبی کی ایک ذمہ داری تزکیہ نفس ہے، نبی کی ایک ذمہ داری قرآن کی تلاوت ہے، نبی کی ایک ذمہ داری قرآن کی تعلیم ہے، نبی کی ایک ذمہ داری اپنی سنت کی ترویج ہے، لیکن نبی کی ایک ذمہ داری اور ہے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ نبی کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ نبی اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ یہ اللہ رب العزت نے نبی کی ذمہ داری بنائی، دین اسلام کو عیسائیت پہ غالب کرنا، دین اسلام کو یہودیت پہ غالب کرنا، دین اسلام کو دنیا کے تمام مذاہب پر غالب کرنا، جسے غلبہ دین کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے غلبہ دین کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت دین کا جو فکر اور عقیدہ اور علم ہے یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، غالب ہے، کبھی بھی کسی مقام پہ بھی مسلمان مغلوب ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ یہ اسلام کا فکری غلبہ رہتا ہے۔ دوسرا غلبہ یہ ہے اسلام کا سیاسی غلبہ، کہ کسی خطے کے اندر، زمین کے کسی ٹکڑے کے اندر ریاست مدینہ قائم ہوتی ہے۔ وہ ریاست مدینہ نہیں جو پاکستان ہے، وہ ریاست مدینہ جو سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین نے قائم کی۔ اس ریاست مدینہ کے اندر اسلام کا نظام لانا اور وہاں کے غیر مسلموں کو اگر وہ اسلامی ملک کی شہریت حاصل کریں تو جزیہ لے کے ان کو اپنے ملک کے اندر رکھنا۔ اور ایک ہے اسلام کا حقیقی غلبہ۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں۔ بے شک آپ کا بھی عقیدہ ہے؟ قرب قیامت میں وہ زمین پر نازل ہوں گے، 40 سال تک
زمین پر اللہ کے قرآن اور حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق وہ خلافت کریں گے۔ اس دوران ان کی شادی بھی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے، پھر ان کی وفات ہوگی، اور حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے اندر جو چوتھی قبر کی جگہ بچی ہوئی ہے، وہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے، آئیں گے زمین پر، خلافت قائم کریں گے، اس وقت اسلام کا حقیقی غلبہ ہوگا اور پوری دنیا کے اندر ایک بھی کافر نہیں ہوگا، پوری دنیا کے اندر ایک بھی غیر مسلم نہیں ہوگا، پوری دنیا کے اندر اسلام کا حقیقی غلبہ اور اسلام کا نظام نافذ ہوگا۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اسلام کا اور قرآن کا نظام ہے کیا؟ صرف ایک چیز، اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت، اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت، یہی اللہ کا تقاضا ہے۔ ریاست اللہ کی ہے، قانون بھی، اور کائنات کے اندر ریاست کا سب سے چھوٹا یونٹ جو ہے وہ انسان کا یہ جسم ہے، سب سے چھوٹا یونٹ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص حکمران ہے اور قیامت والے دن ہر حکمران سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے۔ اب ایک شخص نے حضور علیہ السلام کے سامنے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو حکمران نہیں ہوں، نہ کسی ملک کا بادشاہ ہوں، نہ وزیر اعظم ہوں، نہ گورنر ہوں، نہ وزیر اعلیٰ ہوں، نہ ڈپٹی کمشنر ہوں، میرے پاس تو کوئی عہدہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ ہاں میں شادی شدہ ہوں۔ فرمایا، تیرے گھر کی 4 دیواری تیری ریاست ہے، اس ریاست کے اندر تیری جو رعایا ہے، تیری بیوی، تیرے بچے، وہ تیری رعایا ہیں۔ قیامت والے دن تجھ سے سوال ہوگا، اپنی اس ریاست کے اندر تو نے اسلام نافذ کیا ہے یا نہیں۔ اب ایک اور صحابی بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، بیوی بچے بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ رب العزت نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک یہ تمہیں جو ریاست دی ہے، یہ جو سلطنت دی ہے، اس سلطنت کے یہ اعضاء یہ تمہاری رعایا ہیں۔ قیامت والے دن تجھ سے اس رعایا کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے اپنی آنکھوں کو میری مرضی کے مطابق استعمال کیا تھا یا میری مرضی کے خلاف، تو نے اپنے کانوں کو میری مرضی کے مطابق صرف کیا تھا یا میری مرضی کے خلاف، تو نے اپنے ہاتھوں کو میری مرضی کے مطابق استعمال کیا تھا یا میری مرضی کے خلاف۔ اب اندازہ کیجئے، یہ کائنات کا سب سے چھوٹا ریاستی یونٹ ہے، اور قیامت والے دن اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، تو نے اپنی اس رعایا پر اللہ کی حاکمیت کیوں قائم نہیں کی؟ تو نے اس وجود پر اللہ کا قانون نافذ کیوں نہیں کیا؟ اسلامی نظام نام ہے اللہ کی حاکمیت، اللہ رب العزت کی حاکمیت اور حضور علیہ السلام کی سنت، ان 2 چیزوں کے نفاذ سے اسلامی ریاست بنتی ہے۔ دنیا کے اندر 3 قسم کے ملک ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں دار الحرب، ایک کو کہتے ہیں دار الامن، ایک کو کہتے ہیں دار الاسلام۔ دار الحرب وہ ہوتا ہے جہاں مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی اجازت نہ ہو، وہ آزادی کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکتے ہوں، آزادی کے ساتھ مساجد نہ بنا سکتے ہوں، آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت نہ کر سکتے ہوں، وہ ہوتا ہے دار الحرب۔
دارالامن وہ ہوتا ہے جہاں حکومت غیر مسلموں کی ہے لیکن مسلمانوں کو عبادات کرنے میں آزادی ہے. وہ آزادی کے ساتھ اپنی مسجدیں بنا سکتے ہیں, آزادی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں, آزادی کے ساتھ عبادات کر سکتے ہیں, اللہ کے احکامات پر عمل کر سکتے ہیں. اور تیسری, دارالاسلام وہ ملک جہاں پورا مکمل اسلامی نظام نافذ ہو. اس وقت دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں, یا وہ دارالحرب ہیں یا وہ دارالامن ہیں, ایک ریاست ہے, 60 کے قریب مسلم ریاستیں ہیں, لیکن ایک ریاست بھی ایسی نہیں جس کو دارالاسلام کہا جا سکے کہ جہاں مکمل اسلام کا قانون نافذ ہے. ایک ریاست بھی دارالاسلام ہے. جبکہ اللہ رب العزت کا تقاضا ہے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کیجئے. اب حضور علیہ السلام کے دور میں تو اسلام تمام دینوں پر غالب نہیں آیا. کب آیا؟ خلفائے راشدین کے دور میں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, سیدنا امام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. یہ اسلام جو روم, ایران, افغانستان, پاکستان کے بارڈر تک خلفائے راشدین کے دور میں اسلام آیا. علماء امت نے لکھا ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا نبی کو, پورا ہوا خلفائے راشدین کے ذریعے. اس کا مطلب یہ ہے خلفائے راشدین نے نبی کی ذمہ داری کو پورا کیا ہے, اور خلفائے راشدین کا کام در حقیقت نبی کا ہی کام ہے. اب خلفائے راشدین نے تو نبی کا وہ کام جو ریاست مدینہ کو وسعت دینے والا تھا, خلفائے راشدین نے وہ کام سر انجام دیا. وہاں اسلامی قانون نافذ کیا, اللہ کی حاکمیت نافذ کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک 62 لاکھ مربع میل تک ریاست مدینہ پھیل چکی, 62 لاکھ مربع میل تک. لیکن آج ہماری بدقسمتی ہے, امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ جب روس کے انقلاب کے موقع پر وہاں گئے اور وہاں کی کمیونسٹ قیادت کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے, انہوں نے دین کا نظام پیش کیا, انہوں نے دین کے اس نظام کو پسند کیا اور کہا اس وقت ہم ایک انقلاب لا چکے ہیں, اگر یہ نظام ہمارے پاس پہلے ہوتا تو ہم یہی انقلاب لاتے. حضرت سندھی فرماتے ہیں انہوں نے مجھ سے ایک ایسا سوال کر دیا جس نے میرا سر جھکا دیا, جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ یہ نظام تو بہت اچھا ہے, لیکن اس وقت دنیا کے اندر 30 کے قریب اسلامی مسلم ریاستیں ہیں. اس وقت, آج تو 60 کے قریب, اس وقت دنیا کے اندر 30 کے قریب مسلم ریاستیں ہیں. کسی ریاست کے اندر یہ نظام نافذ ہے؟ اب اس کا جواب دے سکتا ہے کہ میں اسلام کی حقانیت تو ثابت کروں, لیکن جب مجھ سے کوئی پوچھے کہ تمہارے پاس 60 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں, کیا یہ نظام وہاں نہیں چل سکتا؟ کیا یہ نظام وہاں نافذ نہیں ہو سکتا؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے آزادی ہند کے بہت بڑے لیڈر تھے. اس وقت ایک عیسائی مورخ نے مضمون لکھا کہ میں نے دنیا کے مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا ہے, اور مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلام سے زیادہ سچا مذہب اور کوئی. مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ کا رسالہ نکلتا تھا کامریڈ,
انہوں نے اپنے رسالے کے اندر اسے دعوت دی کہ جب تو، یہ بات توجہ سے سنیے گا، جب تو اسلام کی حقانیت کو مانتا ہے تو اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتا؟ مولانا جوہر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا، یہ والا تھپڑ نہیں، اس نے کہا ولی محمد علی میں اس اسلام کی بات نہیں کرتا جو تم نے اختیار کیا ہوا ہے، جو اس وقت مسلمانوں نے اختیار کیا ہوا ہے، میں اس اسلام کی حقانیت کی بات کرتا ہوں جو ابو بکر صدیق کرتا ہوں، میں اس اسلام کی صداقت کی بات کرتا ہوں جو عمر فاروق کا تھا، میں اس اسلام کی صداقت کی بات کرتا ہوں جو خلفائے راشدین کا تھا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ جہاں تک تمہارا اسلام ہے، تمہارے اسلام کو دیکھ کر تو عیسائی بھی شرماتے ہیں، تمہارے اسلام کو دیکھ کر تو یہودی بھی شرماتے ہیں۔ کون سا کام ہے جو یہودی کرتے ہیں اور تم نہیں کرتے؟ کون سا کام ہے جو عیسائی کرتے ہیں تم نہیں کرتے؟ وہ بھی ملاوٹ کرتے ہیں، تم بھی ملاوٹ کرتے ہو، تو بھی کم تولتے ہیں، تم بھی کم تولتے ہو، وہ بھی رشوت لیتے ہیں، تم بھی رشوت لیتے ہو، وہ بھی 2 نمبر کا مال 1 نمبر کا بنا کے بیچتے ہیں، تم بھی دکانوں پہ 2 نمبر کا مال 1 نمبر کا بنا کے بیچتے ہو، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، تم بھی جھوٹ بولتے ہو، تم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے یہ تھپڑ ہے یا نہیں ہمارے چہرے؟ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کہ کسی نے پوچھا اسلام کی کم سے کم نوعیت کیا ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کم سے کم اسلام کہ ایک مسلمان اگر کسی عیسائی کے ساتھ کھڑا ہو تو دیکھنے والا فرق کر سکے یہ عیسائی ہے، یہ مسلمان۔ ایک مسلمان کسی یہودی کے ساتھ کھڑا ہو تو دیکھنے والا فرق کر سکے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے اور یہ یہودی ہے۔ ایمانداری سے بتائیے آج ہم اگر کسی عیسائی یا یہودی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو کوئی فرق کر سکتا ہے؟ اگر داڑھی کو دیکھیں تو وہ سکھوں کی بھی ہے، پگڑی سکھوں نے بھی باندھ رکھی ہے، لیکن ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار وہ مسلمانوں والا نہیں رہا۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ اعمال، وہ اخلاق نصیب فرمائے جو مسلمان کی ایک مذہبی پہچان ہے، جو مسلمان کی شناخت ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی ریاست نصیب فرمائے جہاں اللہ ہی کی حاکمیت ہو، جہاں حضور علیہ السلام کا قانون ہو، حضور علیہ السلام کی سنت کا نفاذ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔